ایک ایسا وقت جب زمین پر شرک اور گناہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ ایک ایسا دن جب آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے اور زمین نے اپنے چشمے ابال دیے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کیسے طوفان کا جس نے پوری دنیا کو غرق کر دیا ہو؟ ایک ایسا طوفان جہاں دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ بھی پناہ نہ دے سکے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود اور سورہ القمر میں ایک ایسی ہی خوفناک تباہی کا ذکر پوری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بڑے طوفان یا ایک لکڑی کی کشتی کی نہیں ہے۔ یہ 950 سال کے عظیم صبر، آنسو، کڑی آزمائش اور اللہ رب العزت کے اٹل فیصلے کی کہانی ہے۔ آج ہم اس منظر کو واپس جئیں گے جب زمین پر پہلی عظیم تباہی آئی۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام اور اس عظیم طوفان کی۔ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو توحید کے عظیم پیغمبر تھے۔ ان کے بعد صدیوں تک لوگ ایک اللہ کی عبادت پر قائم رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اپنے باپ دادا کی یاد میں بتوں کو بناؤ اور بتوں کی عبادت کرو۔ تاریخ الطبری اور صحیح بخاری کی روایتوں کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے نیک بزرگوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ جب ان نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا، یہ لوگ کتنے نیک تھے، اگر ان کی یاد کھو گئی تو آنے والی نسلیں کیسے سیکھیں گی؟ میری بات مان لو صرف یاد کے لیے، ان کے مجسمے بنا لو تاکہ ان کی اچھائی زندہ رہے۔ شروع میں انہوں نے صرف ان کی یاد کے لیے مجسمے بنائے، لیکن جب وہ نسل گزر گئی اور وقت آگے بڑھا تو آنے والی نسلوں نے علم کی کمی کی وجہ سے انہی مجسموں کی عبادت شروع کر دی۔ زمین پر پہلی بار شرک کا بیج بویا گیا۔ ایسے گھنگھور اندھیرے اور گمراہی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو واپس سیدھے راستے پر لانے کے لیے اپنے ایک عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر آ کر توحید کا پرچم اٹھایا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی احادیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام زمین پر آنے والے پہلے رسول تھے جنہیں عذاب کی دھمکی دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان کا پیغام بڑا سادہ تھا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر ان کی قوم نے انہیں ٹھکرا دیا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک عام انسان کی ہمت چند سالوں میں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن قرآن کی سورہ العنکبوت آیت نمبر 14 کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت دی۔ ذرا تصور کیجئے اس نبی کے درد کا، 1 صدی نہیں، 2 صدیاں نہیں، بلکہ 950 سال کی مسلسل محنت۔ سورہ نوح میں اس عظیم اور طویل جدوجہد کا دلکش اور دکھ بھرا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، لیکن میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور جھوٹ کے کپڑے اوڑھ لیے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا اور کہتا، اس شخص نوح کی بات مت سننا، یہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ قوم کی سرکشی اپنی حدود پار کر چکی تھی۔ جب اس طویل عرصے کے بعد بھی قوم گمراہی میں جی رہی تھی اور مزید کسی کے ایمان لانے کی امید بالکل ختم ہو گئی، تو آسمان سے ایک عظیم فیصلہ آیا۔ قرآن کریم سورہ ہود آیت 36 میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی
کہ اب تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا ان کے ان کاموں پر غم نہ کرو۔ اس کے فوراً بعد اللہ کا حکم آیا اور اللہ نے فرمایا کہ ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ۔ یہ ایک انتہائی عجیب اور حیران کن منظر تھا۔ ایک بالکل خشک زمین پر جہاں دور دور تک کوئی سمندر، دریا یا جھیل نہیں تھی، وہاں ایک نبی اتنی عظیم الشان کشتی بنانے میں لگ گئے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے اور ان کا شدید مذاق اڑاتے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ کر کہتے، اے نوح، اب تم نبی سے بڑے ہی بن گئے ہو کیا؟ یہاں پانی کہاں ہے جس میں تم اتنی بڑی کشتی چلاؤ گے؟ کیا اسے زمین پر گھسیٹو گے؟ لیکن اللہ کے نبی کا صبر اور ان کا توکل دیکھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی اس جہالت پر بڑے اطمینان اور یقین سے جواب دیا اور کہا، اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت آئے گا جب ہم تم پر ہنسیں گے، اور تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے۔ کشتی مکمل ہو چکی تھی، پھر وہ گھڑی آ پہنچی جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ عذاب کی شروعات کسی آسمانی بجلی سے نہیں بلکہ ایک نہایت عجیب نشانی سے ہوئی۔ سورہ المومنون اور سورہ ہود میں اس نشانی کا ذکر ملتا ہے۔ تنور کا ابلنا۔ جس تنور میں آگ جلتی ہے وہاں سے اچانک پانی ابلنے لگا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب زمین کے قوانین بدل چکے ہیں۔ اللہ کا حکم آیا کہ ہر جانور، پرندے اور حشرات کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ لیکن ان لوگوں کی تعداد کتنی تھی جو صدیوں کی محنت کے بعد ایمان لائے تھے؟ تاریخ طبری اور مختلف تفاسیر کے مطابق ان ایمان والوں کی تعداد صرف 80 کے قریب تھی۔ 950 سال اور صرف چند افراد۔ لیکن اللہ کے نزدیک مقدار نہیں، معیار معنی رکھتا ہے۔ وہ عظیم کشتی حقیقی ایمان والوں کی آخری پناہ گاہ بن چکی تھی۔ اور پھر عذاب شروع ہوا۔ قرآن مجید کی سورہ القمر میں اس خوفناک تباہی کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش سے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشمے جاری کر دیے، تو آسمان اور زمین کا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ بارش ایسی تھی جیسی آسمان سے دریا بہہ نکلا ہو، اور زمین ہر طرف سے پانی اگل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وادیاں، جنگل، بستیاں اور چھوٹے پہاڑ سب غرق ہونے لگے۔ منظر اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے کسی عظیم ترین کیمرے سے بھی اس کی منظر کشی نہیں کی جا سکتی۔ سورہ ہود کے مطابق پانی کی لہریں پہاڑوں جیسی تھیں۔ انہی موت کی لہروں کے درمیان قرآن ایک ایسا جذباتی اور دل چیر دینے والا واقعہ بیان کرتا ہے جو دنیا کے ہر باپ اور ہر اولاد کے لیے ایک عبرتناک سبق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے، تبھی ان کی نظر اپنے سگے بیٹے پر پڑی جو ابھی تک کشتی کے باہر پانی کی اونچی لہروں میں ڈوبنے اور ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نبوت اپنی جگہ پر ایک باپ کی ممتا اپنی جگہ۔ باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زور سے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ ہو جا، ان کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ لیکن تکبر اور جہالت دیکھیے، اس بیٹے نے اونچی لہر سے لڑتے ہوئے جواب دیا، میں کسی اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے آخری بار تڑپ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اسی دوران باپ اور بیٹے کی نظروں اور آوازوں کے درمیان اچانک ایک بڑی قہار لہر آئی اور دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، اور وہ ناسمجھ بیٹا ہمیشہ کے لیے ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ دل کھول دینے والا منظر ہمیں بتاتا ہے کہ نبوت کا خون ہونا یا کسی نبی کے گھر میں پیدا ہونا بھی عذاب سے نہیں بچا سکتا،
اگر دل میں حقیقی ایمان نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک رشتے خون سے نہیں بلکہ عقیدے، تقوی اور ایمان سے بنتے ہیں۔ جب زمین پر موجود ہر وہ شخص جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی ڈوب کر تباہ و ہلاک ہو چکا تھا اور کافروں کا نام و نشان مٹ گیا، تو اللہ رب العزت نے پانی اور زمین کو اپنا اٹل حکم دیا۔ سورہ ہود آیت 44 کے مطابق آسمان سے آواز آئی کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ حکم ملتے ہی بارش کا ایک قطرہ نہ گرا اور زمین نے سارا پانی سوکھ لیا۔ فیصلہ پورا ہوا، ظالم قوم کا خاتمہ ہو گیا اور وہ عظیم کشتی کوہ جودی نام کے پہاڑ پر جا پہنچی۔ آسمان سے ندا آئی، دور ہو ظالم قوم۔ کشتی نے خشکی پر لنگر ڈالا اور دنیا کی تاریخ میں ایک نئی زمین اور ایک نئی انسانیت کا آغاز ہوا۔ ایک ایسی دنیا جہاں اب صرف اور صرف توحید والوں کا بسیرا تھا۔